امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران ثالثوں کے ذریعے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم براہ راست بات کریں تو بہتر ہوگا۔ اس سے بات چیت تیز ہوتی ہے، فریقین کو ایک دوسرے کی بہتر سمجھ آتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران ثالثوں کے ذریعے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم براہ راست بات کریں تو بہتر ہوگا۔ اس سے بات چیت تیز ہوتی ہے، فریقین کو ایک دوسرے کی بہتر سمجھ آتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے۔ عالمی تجارتی جنگ نے امریکی معیشت کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ 2 روز میں امریکہ کی وال سٹریٹ سٹاک مارکیٹ 5000 ارب ڈالر سے محروم ہو گئی۔ کورونا کی وبا کے دور کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ جنوری سے اب تک سٹاک مارکیٹ سے 8000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نکل چکی ہے۔ ٹیرف جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ برینڈ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 62 ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عالمی تجارتی جنگ نے امریکی معیشت کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ 2 روز میں امریکہ کی وال سٹریٹ سٹاک مارکیٹ 5000 ارب ڈالر سے محروم ہو گئی۔ کورونا کی وبا کے دور کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی صارفین کو مزید ریلیف ملنے کا امکان۔ نیپرا نے اپریل تا جون کے لیے 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ سستی کی تھی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسلام آباد سے عامر سیال کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے 1 روپے 71 پیسے سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق 3 ماہ کے لیے صارفین کو بلز میں ریلیف ملے گا۔ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے سے 58 ارب کی بچت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ ٹیرف میں فرق کو کم کرنے کے لیے سبسڈی دینے کی درخواست کر رکھی ہے۔ نیپرا میں چیئرمین نیپرا کی سربراہی میں اتھارٹی نے سماعت کی۔ پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ اس وقت سالانہ ری بیسنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت ریلیف دیا جا رہا ہے۔ 3 ماہ میں اس کا ریلیف ٹیرف میں فرق ختم کر کے صارفین کو دیں گے۔ پاور ڈویژن حکام نے مزید بتایا کہ گزشتہ دن جو نیپرا میں سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کی، اس میں 12 ارب 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کی بچت میں شامل ہیں۔ 7 آئی پی پیز کی ٹیرف میں کمی کی درخواست آ چکی ہیں۔ گردشی قرض کے خاتمے کے لیے کام جاری ہے۔ بینکوں سے بھی بات چیت جاری ہے، جلد فائنلائز ہو جائے گا۔ آئی پی پی سے بچت کو سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں ہی ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے اب مہنگی بجلی نہیں خریدیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ 36 آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کر کے 3696 ارب کا بوجھ کم کیا۔ دیگر آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا، بجلی کی پیداواری لاگت، گردشی قرضے، ڈسکوز کی ناقص کارکردگی بڑے مسائل ہیں۔ گردشی قرضوں پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ پورا پروپوزل لے کے جائیں گے۔ ٹرانسمیشن پلاننگ، ایکسپینشن کس طرح ہونی ہے۔ ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کنونس کیا کہ اگلے 3 سال کے اندر ہمیں مکمل فنڈنگ کر کے اور ان کنسٹرینٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا گردشی قرضہ انشاءاللہ یہ حکومت اور اس حکومت کے بعد اگلی حکومت اپنے پہلے 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر کلیئر کر چکی ہوگی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد ہونے کا معاملہ۔ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینئر مقرر۔ امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی ٹیرف کے معاملے پر قائم ورکنگ گروپ کی نگرانی کرے گی۔ 19 رکنی ورکنگ گروپ میں متعلقہ سیکرٹریز اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد ہونے کا معاملہ۔ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب
12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینئر مقرر، امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے۔